بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس خبریں بھی ہیں اور ایک اہم ترین رہنما بھی آج ہمارے پروگرام میں شامل ہے۔ آپ خلاف معمول اور ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم ترین آدمی ہیں آج کل، نواز شریف صاحب، مریم صفدر صاحبہ اور پوری شریف فیملی کے انتہائی کلوز، خاص طور پہ نواز شریف صاحب اور مریم صفدر صاحبہ۔ ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ پالیسی سٹیٹمنٹ سمجھا جاتا ہے اور ان کے پاس ویٹو پاور بھی ہے، باقی تمام ترجمانوں کو ویٹو بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ہیں محمد زبیر صاحب، تو ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آج ہے 23 مارچ یوم پاکستان، اور ہم سب پوری قوم یوم پاکستان منا رہی ہے جی، اور یہ دن ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ 1940 میں قرارداد آئی اور صرف 7 سال کے مختصر مدت میں جد و جہد کی پاکستان کے بر صغیر کے مسلمانان نے، اور ایک الگ وطن حاصل کیا جس میں آج ہم رہ رہے ہیں۔ اس کا حصہ تھا مشرقی پاکستان، اور یہ قائد اعظم جو ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے یہ ایک عملی تعبیر کی۔ علامہ اقبال نے یہ خواب دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تعبیر کو پورا کیا، الگ وطن حاصل کیا، اور دنیا کا ایک نظریاتی مملکت وجود میں آئی۔ اس کی خاص بات کیا تھی؟ یہ دنیا کی واحد مملکت تھی جس کی باؤنڈری نہیں ملتی تھی، 2 صوبے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، 1000 میل کا فاصلہ، لیکن پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ نظریے کی بنیاد پہ یہ مملکت ایک تھی۔ لیکن اس کے بعد ہماری قیادت، خواہ وہ فوجی تھی یا سول یا سیاسی، دونوں کی عاقبت ناندیشیوں نے یہ کیا کہ پاکستان 2 لخت ہوا، اور آج بنگلہ دیش کی جو گولڈن جبلی ہے اس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے نریندر مودی کا، اور وہاں پہ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور قاتل مودی کے نعرے بھی لگ رہے ہیں، لیکن جو اہم کردار تھے اندرا گاندھی انڈیا، وہ بھی اس کا ایک اہم جز تھا جس نے بنگلہ دیش بنوایا۔ تو چوہدری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیا سیکھا ہم نے؟ نہیں سیکھا تو پتہ نہیں، ابھی بہت کچھ اچھا بھی ہم نے اچیو کیا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ روندے ہی رہو، چنگا کھانا اور مندہ بولنا، یہ ہمیں نہیں۔ اگر پاکستان کی آزادی اور 1947 کے واقعات کے بعد اگر کسی نے حقیقتاً صورتحال کو سمجھنا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک چکر دلی کا اور ہندوستان کے اندر جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں ان کا چکر لگا کے آ کے دیکھے، اور وہ اگر سجدے سے اٹھ جائے تو مجھے پکڑ لے۔ ہم نے دیکھا جامعہ مسجد کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بے یار و مددگار، اور اب تو اور ہی بڑھ گیا ہے، کبھی گائے کے نام پر، کبھی کسی چکر میں، کبھی کسی چکر میں۔ تو الحمدللہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کی قیادت نے پاکستان کے لیے جو کارنامہ انجام دیا وہ رہتی دنیا تک انہیں سر بلند رکھے گا، اور انشاءاللہ پاکستان نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اور سب سے بڑا یہ حاصل کیا ہے کہ دشمن کو جتنے مرضی ناپاک ارادے ہوں وہ پاکستان کو نہ ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ پاکستان کے لوگوں کے جذبے کو کچل سکتا ہے۔ جناب زبیر صاحب جی 23 صابر مارچ صاحب، چودھری صاحب بہت بہت شکریہ۔ 23 مارچ کے حوالے سے میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے آپ نے تو اچھی باتیں بتائی ہیں، اور یہ مناتے ہی اس لیے ہیں کہ تاکہ ہماری نئی جنریشن کو پتہ چلے 23 مارچ کے حوالے سے اہمیت اور جو جدوجہد تھی مسلمانوں کی قائد اعظم کی سربراہی میں۔ میں ایک پرسنل فیملی کے حوالے سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے والد صاحب ان لکی لوگوں میں تھے جو قائد اعظم کے ساتھ سن 1940 میں لاہور ٹرین پر پہنچے تھے اور وہ اٹینڈ کیا تھا۔ میرے والد صاحب علی گڑھ میں پڑھتے تھے، اور آپ کو پتہ ہے علی گڑھ کا کتنا بڑا، علی گڑھ یونیورسٹی کا کتنا بڑا رول تھا یہ تمام جدوجہد میں۔ تو قائد اعظم جب علی گڑھ گئے تھے تو انہوں نے 2 اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا تھا اپنے اے ڈی سی، تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں رکھ سکتے تھے، بٹ ٹو سرو سیم پرپز کہ جی
وقت ان کو کوئی سپورٹ کریں. سو میرے والد صاحب ان میں شامل تھے اور قائد اعظم کے ADCC کے طور پر انہیں سرو کیا, اور سن 1940 کا جو جلسہ تھا وہ بھی اٹینڈ کیا. سو ایک ظاہر ہے, اور قائد اعظم نے ہی کہا تھا ان کو فوج جوائن کرنے کے لیے, اس کے بعد جو انہوں نے جوائن کی اور ظاہر ہے اچھے عہدوں پر رہے. اور تو ہمارے لیے 23 مارچ جنرل صاحب عمر صاحب پورا نام کیا لکھتے تھے؟ جنرل غلام عمر. اچھا زبیر صاحب, آپ نے بتایا آپ کے والد صاحب میجر جنرل تھے, پاک فوج میں تھے اور قائد اعظم کے ساتھ رہے. یہ بتائیں آج آپ ترجمان ہیں مریم صفدر صاحبہ کے اور نواز شریف صاحب کے, جن کا کوئی دن نہیں جاتا کہ وہ افواج پاکستان کو ٹارگٹ نہ کریں. آرمی چیف ہوں, DGI ہوں, تیسرے درجے کے میجر جنرل ہوں, بریگیڈیئر ہوں, وہ خاص طور پہ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو کیا آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں کن لوگوں کی ترجمانی کر رہا ہوں؟ میرا خیال ہے صاحب یہ بہت ہی میرا خیال اچھا ہے آپ نے پوچھ لیا, اور اس کی وضاحت کی بھی ضرورت تھی. دیکھیں صابر, آپ بھی آج بیٹھتے ہیں, چودھری صاحب بھی بیٹھتے ہیں, اور سن 71 کے ایونٹس کے بارے میں بڑے کھل کے کرٹیسائز کرتے ہیں جنرل نیازی کو, یا جو بھی جنرل یحییٰ کی پالیسیز تھیں, یا اس کے بعد جنرل ضیاء جب آئے تھے ان کی پالیسیز تھیں, یا جنرل مشرف کے حوالے سے بالکل کھل کے لوگ بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر جنرل مشرف کی جو پالیسیز تھیں اس کو کرٹیسائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فوج کے خلاف ہیں. بڑا کلیئر کٹ ایک ہمارا سٹانس ہے. فوج ہمارے لیے بہت ہی محترم ادارہ ہے, اور مجھے تو وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے سب سے بڑے بھائی بھی فوج میں تھے, میرے تمام دوست بھی فوج میں رہے ہیں, میرے والد صاحب بھی فوج میں تھے. سو یو کوڈ سے کہ میں ملٹری بیک گراؤنڈ کا ہوں. بات بڑی سمپل ہے. ہم جب کہتے ہیں, اور قائد اعظم کی بات سے آپ نے شروع کیا تھا, ابتدا کیا تھا اپنا پروگرام, تو ایک جب آئین کی بات کرتے تو آئین میں ایک فوج ہو یا جوڈیشری ہو یا میڈیا ہو یا پارلیمنٹ ہو, ہر ایک کا اپنا اپنا رول ہے. ہمیں صرف اعتراض اس حد تک ہے فوج سے کہ اس کا پولیٹیکل رول آئین میں کوئی ہے ہی. زبیر صاحب, اور یہ بات زبیر صاحب جی آپ کی بات صحیح ہے کہ فوج کا کوئی رول نہیں ہے, وہ فوج کا جو رول ہے اس کو وہ کرنا چاہیے, اس سے کوئی اختلاف نہیں. لیکن یہ بتائیے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف وقت کے, وہ کب سے ان کی باتیں بری لگنا شروع ہوئیں, اور کب ان سے استعفے کا فیصلہ کیا گیا, مطالبہ کا جو مطالبہ کیا گیا؟ کیونکہ آپ نیگوشیٹر تھے, آپ بات چیت کر رہے تھے, آپ میسج لے کے جا رہے تھے. اس وقت تک آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بہت اچھے آرمی چیف تھے اور ان سے کچھ مانگا جا رہا تھا. تو وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ نے کہا کہ, یا مریم صفدر صاحبہ نے کہا کہ اب یہ شخص بھی پرویز مشرف صاحب کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے, جنرل ضیاء کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے, ان کی لسٹوں میں شامل کر دیا؟ یہ کب فیصلہ کرتے ہیں؟ نہیں, یہ میرا خیال ہے میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. میں نے تو صرف یہ کہا تھا, ایک تو میں وضاحت کر رہا تھا, جو وضاحت بہت ضروری ہے. آج اگر آپ یہ کہیں گے کہ 2002 کے الیکشن میں جنرل پرویز مشرف نے پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں, انہوں نے برملا اظہار کیا ٹی وی پروگرام سے بیٹھ کے کیا کہ جی عمران خان میرے سے 90 سے 100 مانگ رہا تھا, میں نے کہا تھا 8 سے 10 سیٹیں لے لو, اور ہمیں سب کو پتہ ہے وہ رول. تو یہ تو بڑا آسان ہوتا ہے 20 سال کے بعد, وہ بھی جا چکے ہیں کہ بیٹھ کے کرٹیسائز کرنا. دوسری بات میں یہ وضاحت کر دوں, بہت دفعہ پہلے بھی کی ہے اور اچھا بھی نہیں لگتا بار بار اس چیز کو ڈسکس کیا جائے, کہ دیکھیں جنرل باجوہ کے ساتھ میں کوئی چیز مانگنے نہیں گیا تھا. اگر میں نے مانگنی ہوتی یا میں سمجھتا کہ ان سے مانگنے کی ضرورت ہے تو میں ان کو بہت پہلے سے جانتا تھا, اور میں ان کے لیے ان کے پاس جاتا جب ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی, یا اس کے بعد جب جیل سینٹنس ہوئی تھی, مریم کو ہوئی تھی, اور PMLN کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا تھا, میں تو کبھی بھی نہیں گیا تھا. پھر کیا تھا تو ایک اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ایجنڈا کیا جی میں بتا دیتا ہوں. تو اگر آپ یہ دیکھیں نا, ہم بالکل دو ایکسٹریمز کی بات کرتے ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ جی فوج سے آپ وہ بینیفٹس حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جی آپ اس کے اوپر ہاتھ ہلکا کرتے ہیں, یا ہمیں کورٹ کچہری سے
آزادی دلوا دیں یا نیب سے آزادی دلا دیں کیسز سے یا اقتدار میں لانے کے لیے. ایک تو وہ بالکل غلط ہے ان کا, جب ہم خود کہتے ہیں فوج کا کوئی رول نہیں ہے سیاست میں تو ہم کیسے جا کے ان سے مانگ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ کہنا کہ امریکہ ہو یا جو بھی ویسٹرن ڈیموکریسی جو بڑی کلاس کی ڈیموکریسی ہے اس میں اگر دو جاننے والے دوست ہوں تو وہ بات ہی نہیں کرے گا جا کے. مطلب یہ تو بالکل ہی ایک ایکسٹریم پر ہمارا میڈیا لے گیا تھا کہ میں نے میرا جانے کا مطلب, زبیر صاحب بات یہ ہے, بہت دفعہ یہ کہا, بات یہ ہے جی آپ نے دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار اور فہیم آدمی ہیں. میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے خود فیملی بیک گراؤنڈ بتایا, یہ اس وقت تک ہمیں فوج اچھی کیوں لگتی ہے یا جرنیل اس وقت تک اچھے کیوں لگتے ہیں جب تک وہ ان کو سوٹ کرتے ہیں. یہی جرنیل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپوائنٹ نواز شریف صاحب نے کیا اور نیچے سے لا کے اوپر, ٹھیک ہے. اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ نے ٹویٹ بھی کی, اس کے بعد یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. لیکن آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید برے اس دن بنے جس دن آپ کے مذاکرات ناکام ہو گئے. سپٹمبر کے پہلا ہفتہ اور اگست کا آخری ہفتہ 2 ملاقاتیں, اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے بتا دیا. اس کے بعد یعنی کہ ان 2 ملاقاتوں کے بعد کیا ہوا کہ وہ گاجر کا حلوہ کہتے نہیں ملا, یا کیا ہوا کہ وہ متون ٹھہرے؟ نہیں, ایک تو یہ دیکھیں نا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہی صحیح نہیں ہے کہ جب وہ نیگوسیشنز ناکام ہو گئے, کوئی نیگوسیشنز تھے ہی نہیں. مطلب اگر میں نے ان سے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جب سلام دعا کے بعد اچھی طرح ملاقات کرنے کے بعد جب میں نے ان سے سٹارٹ میں یہ کہا اور اس کو ریپیٹ کیا کوئی 4-5 دفعہ دونوں میٹنگز میں کہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ میں یہاں آپ سے کوئی چیز بھی مانگنے نہیں آیا, میں ایک ڈسکشن کرنے آیا ہوں, اپنا نقطہ نظر پیش کرنے آیا ہوں, کیونکہ آپ بہت امپورٹنٹ پوزیشن پر ہیں. پاکستان کی ایک ہسٹری ہے, پیچھے مڑ کے ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ یہ نہیں اس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے تھا, ایوب خان کو پہلے حکومت چھوڑ دینی چاہیے, زبیر صاحب یحییٰ خان کو یہ کرنا چاہیے تھا, زبیر صاحب ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بات کرنی تھی, معیشت کے حوالے سے بات کرنی تھی. میں نے ان کو یہ بہت سٹرانگلی اپنا انپٹ معیشت کے حوالے سے دینا تھا کہ اس وقت کتنی خراب صورتحال ہے معیشت کے حوالے سے. زبیر صاحب بات یہ ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نقطہ نظر ایک لے کے گئے تھے اور اس نقطہ نظر میں یہ بات تھی کہ مریم صفدر صاحبہ کے لیے سپیس پیدا کی جائے, پالیٹکس ان کو کرنے دی جائے, اور ماضی میں جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا, اب آگے بڑھا جائے. نقطہ نظر تو کچھ اس طرح کا تھا اور الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں, یعنی کہ آپ کے الفاظ ہو سکتا ہے کوئی اور ہوں, لیکن جو وہاں پہ گفتگو ہوئی وہ یہی تھی کہ آسانیاں پیدا کی جائیں اور ماضی کو بھول کے آگے بڑھا جائے, جیسے باقی پولیٹیشنز کر رہے ہیں ان کو بھی کام کرنے دیا جائے. تو یہی چیز تھی نا. میرا خیال ہے صابر صاحب اب بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن کر رہے ہیں اور آپ نے کہا میرا ہر لفظ سمجھا جائے گا کہ یہ پالیسی, یہ بالکل آپ نے صحیح کہا. جب مریم نواز کے حوالے سے ہو یا کسی اور کے حوالے سے, ایک اگر آپ ہسٹوریکل کانٹیکس دیتے ہیں, مثال کے طور پر جنرل ضیاء الحق نے جو ٹریٹ کیا تھا بے نظیر بھٹو کو اور ان کو سیاست نہیں کرنے دی تھی بہت سالوں تک, اس کا نقصان بے نظیر صاحبہ کو یا پیپلز پارٹی کو تو ہوا ہو لیکن اس کا الٹیمیٹ نقصان پاکستان کو ہوا تھا. اسی طرح سے اگر آپ شیخ مجیب الرحمان کو ایک دن فیصلہ کرتے ہیں کہ اگرتلہ کیس میں ان کو بند کرتے ہیں اور غداری کا کیس چلائیں, اور پھر آپ 2 سال کے بعد ان سے غداری کا کیس نہ صرف ان کو ریلیز کریں بلکہ غداری کا کیس صرف نہ واپس لیں بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں الیکشنز میں وہ بھرپور انداز میں کہ وہ میجورٹی پارٹی بن کے سامنے آ جائیں. تو یہ ایک چیز جو ہوتی ہے, یہ اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں آپ کے ساتھ بھی ایسی باتیں کروں گا, ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی مریم نواز سیاست نہیں کر سکتی, وہ ہمیں بھی سمجھنے کی ضرورت تھی کیوں نہیں کر سکتی سیاست. بالکل یہی بات. اچھا سن لیں صابر صاحب, میں وضاحت کر دوں, میں نے یہ نہیں کہا کہ جی ان کے کیسز واپس, جب آپ یہ کہتے ہیں سیاست کرنے دیں تو آپ کا یہ تو نہیں مطلب ہوتا کہ جی آپ
پر چودھری شوگر مل کا کیس نہ کریں یا فلانا کیس ڈرا کر لیں. چودھری صاحب آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد پھر میں واپس آتا ہوں. دیکھیں صابر شاکر صاحب اور جو بھی میرے سننے والے, میں ایک بات بڑا برملا کہنا چاہتا ہوں. ادر فیکٹرز ریمیننگ جسے محمد زبیر کے بارے میں آج ان کو ہم نے شو میں دعوت دی اینڈ ہی ہیز کائنڈلی کنسنٹڈ ٹو. بالکل, تو ان کی بہت مہربانی ہے. آپ نے بھی پہلے شروع میں جی بالکل بالکل. تو ایک بات تو میں کہنے وفاقی وزیروں سے بھی میں نے پوچھا ہے, ان کے بھائیوں سے بھی پوچھا ہے کہ محمد زبیر کے بارے میں کوئی مورل مٹیریل کرپشن کے چارجز, ان کا نتھنگ آف دی سارٹ. ہیونگ سیڈ دس, یہ تو آپ کا میں برملا اعلان کر رہا ہوں, کریڈٹ ہے. لیکن اب میں جب پوچھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی 3 چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب دے دیں, آیا جن کو عدالتوں نے ڈسکوالیفائی کیا ہوا ہے اور آج تک وہ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں, ایک آیا جو ایماندار لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں مسلم لیگ اپنی قیادت دیتی کہ پاکستان کا منہ چڑھایا جا رہا ہے کہ ہم لوٹ اور پلنڈر اور چوری اور ڈاکے میں ملوث لوگ جو ہے ان کو کیوں آگے لا رہی ہے مسلم لیگ نون. نمبر 2, اور جو لوگ پاکستان کے ہزاروں پر, فوج پر, ججوں پر حملے کرتے ہیں, آپ ان کو کندھوں پر اٹھا کر پاکستان کے لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. اور نمبر 3, آپ کس کے ایجنڈے پر, کیونکہ یہ پاکستان کا ایجنڈا ہو نہیں سکتا کہ پاکستان کے اداروں کو, فوج کو اور عدلیہ کو ان کے اوپر اٹیکس کیے جائیں. اور میری آج کی اس وقت تک کی بھی یہ خبر ہے کہ اور کسی نے نہ کوئی معافی مانگی ہے, نہ کوئی اپنے رویے پر یعنی شرمندگی محسوس کر رہا ہے. اینڈ یو آر اٹیکنگ دی آرمی اینڈ کنٹینیوسلی ڈوئنگ دس تھنگ. یہ کس کے مفاد میں ہے, یہ ذرا پاکستان کے لوگوں کو آج آپ وضاحت دے دیں. جی میں بتا دیتا ہوں. میں چودھری صاحب اگین میں آپ کو ہسٹوریکل کانٹیکس, ایک تو آپ نے کہا کہ جو فیصلے ہیں ان کو ہم نہیں مانتے ہیں باوجود اس کے کرپشن پر فیصلے سنائے گئے. فیض احمد فیض جب تک زندہ تھے تو وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہی ہوتے تھے, اور حبیب جالب جب تک زندہ تھے وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہی ہوتے تھے. نہیں میں صرف بات کرنے دیں مجھے صرف. اس وقت اگر کوئی کہتا جب ایوب خان نے فیض احمد فیض کے لیے مشکلات پیدا کی تھیں تو ایوب خان محب وطن تھے اور فیض احمد فیض اور حبیب جالب تھے وہ غدار تھے. لیکن آج جب ہم ہسٹری میں مڑ کے دیکھتے ہیں تو سب ان کی نظمیں پڑھتے ہیں اور سب تعریفیں کرتے ہیں. سو یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ فیصلوں کی بات کرتے ہیں کہ جی فیصلے میں بالکل 100% کنونسڈ ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں, دیکھیں پی ایم ایل این میں آپ نے کہا بہت اچھے لوگ بھی ہیں, آپ بھی ایگری کرتے ہوں گے. مصدق ملک, محمد زبیر, مفتاح اسماعیل, یہ کوئی پاگل لوگ نہیں ہیں یا ان کا مفاد نہیں ہے. مفاد اگر ہوتا تو ہم اس سائڈ پر بیٹھے ہوتے. مفاد اگر ہوتا تو مجھے آپ تاریخ میں بتا دیں کہ کون سا ٹیکنوکریٹ ہے جو سیاست میں آیا, حکومت میں آ گیا, حکومت جانے کے بعد بھرپور اپوزیشن کر رہے ہیں. تو آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں, بالکل بھی ایسی بات نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دے آر آن دا رائٹ. پہلی بات تو یہ میں بتا دوں کہ جو پاناما کا کیس تھا, مطلب اس سے زیادہ مذکر خیز ڈسکوالیفیکیشن پاکستان کے کیا دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہوگی کہ ایک ریسیویبل ہے زبیر صاحب جو, اور میں 30 سال تک زبیر صاحب میں صرف ایک وضاحت کر دوں, وہ ساری میں جب کہتا ہوں کہ وہ کیس جی نہیں, وہ ساری چیزیں نہیں, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, وہ کیس کوئی, آپ کو میں یہ بتا دوں, میں ساری عمر فائنینس میں رہوں, اس پر اکاؤنٹنٹ کو ڈیموٹ تک نہیں کیا جائے گا. یہاں پرائم منسٹر کو آپ نے فار لائف ڈسکوالیفائی کر دیا کہ جی ایک ریسیویبل, وہ ریسیویبل بنتا بھی نہیں تھا. زبیر صاحب بات یہ ہے, آپ فیصلہ تو پڑھے نا. وہ سنیں زبیر صاحب, بات یہ ہے کہ اس کا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے استعفے سے کیا تعلق ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد میں آپ سے واپس آؤں گا. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مجھے صرف یہ بتانا ہے, پوچھنا ہے, اور کچھ نہیں ہے. وہ عدالتوں میں معاملات چل رہے ہیں, آپ آئیں, اپیلیں فائل کریں, مقدمات لڑیں, اور اگر آپ بری ہو جاتے ہیں تو ہم یہاں بیٹھ کے ان کا احترام سے نام ابھی بھی لے رہے ہیں, پھر اور مزید لیں گے. تو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب, سزا سپریم کورٹ نے دی اور نااہل بھی سپریم کورٹ نے قرار دیا, اور ان کے خلاف اپیلیں بھی موجود ہیں. تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس آپ یہ سارا تاریخی پس منظر کیوں بتا رہے تھے
کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ ہوا، مریم صفدر صاحبہ کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے، تمام لوگوں کو سیاست کا موقع دیا جائے، یہ ساری چیزیں کیوں ان کے سامنے کیا ضرورت پیش آئی ڈسکس کرنے کی؟ تو کوئی نہ کوئی تو راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی نا؟ بالکل راستہ نکالنے کی کوشش نہیں کی جا رہی تھی. آج بھی اگر میں اور آپ بھی بیٹھیں گے تو ہم یہ کیوں نہیں کہیں گے کہ سیاست جس نے کرنی ہے اس کو کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ اس میں کوئی پرسنل بینیفٹ مانگ رہے ہیں؟ نو سر نو، ایک منٹ جی زبیر صاحب دیکھیں، میں یا چودھری صاحب یا پولیٹیشین آپس میں بیٹھے ہیں، یہ بالکل مثال نہیں بنتی. آرمی چیف آف آرمی اسٹاف، افواج پاکستان کے سربراہ، DGI آپ ان کے پاس جاتے ہیں، ملاقات کا ٹائم لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں معیشت کو نقصان ہو رہا تھا، میں نے یہ بات بتانی تھی. اور کس لیے؟ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا پس منظر، آرمی چیف کے پاس آپ گئے تھے، اور کیا سزا انہوں نے دی ہے؟ کیا مقدمات ان کے پاس ہیں؟ اور اس کے بعد ہی یہ سارا کچھ ہوا. جب سپٹمبر کا پہلا ہفتہ گزر گیا، جواب لے لیں، پھر میں نے کچھ خبریں پھر PDM بنی، پھر APC ہوئی، اس کے بعد یہ تلخیاں بڑھی ہیں. تو کیا لینے گئے تھے آرمی چیف کے پاس؟ دیکھیں، ایک تو میں نے تقریباً میں نے آپ کو کہا کہ بہت دفعہ وضاحت کی کہ میں آپ سے نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جی وہ لاہور ہائی کورٹ میں کوئی کیس چل رہا ہے اس کو آپ رکوا دیں، کیونکہ میں بلیو ہی نہیں کرتا کہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ یہ ڈسکس نہ کروں کہ وہ اتنی امپورٹنٹ پوزیشن میں ہیں، فوج کا ایک بہت اہم رول ہے، چاہے میں مانوں یا نہ مانوں، کہ جی جس میں میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں، باقی ان کے اوپر ماننا ہے، ان کے اوپر کیا وہ سمجھتے ہیں، ایگری کرتے ہیں، ڈس ایگری کرتے ہیں، دیٹ از ہز چوائس. بٹ یہ کہنا کہ یہ یاد دلانا کہ دیکھیں جنرل پرویز مشرف نے، اگر یہ آج بھی کتنے فوجی جنرل ہیں جو ریٹائرڈ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی زیادہ تر مارشاء اللہ غلط لگے تھے. تو اگر آج آپ بیٹھ کے بڑے آرام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوب خان کا مارشاء اللہ غلط لگا تھا، تو اگر آپ حاضر سروس جنرل سے یہ بات کریں گے تو اس میں کیا نقصان؟ یا تو آپ یہ کہیں جی محمد زبیر آپ نے فلانے کیس کو ختم کروانے کے لیے بات کی تھی، یا مریم نواز کے لیے خاص آپ نے رعایت مانگی تھی، اور انہوں نے جب ریفیوز کر دیا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم باہر نکلتے ہیں. دوسری بات صابر بھائی ایک سیکنڈ میں ایک چیز ختم. سر آپ عام آدمی نہیں ہیں. نہیں سن، آپ عام لیکن میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں. جی اب میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں پلیز. جب ایک تو دیکھیں آپ کے پروگرام سے بھی ایسے تاثر ہوتا ہے اور جنرل تاثر ایسے پھیلتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے سیاستدان اپوزیشن کے نواز شریف صاحب آئے ہیں جنہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. میں آپ کے ساتھ میں چیلنج کرتا ہوں، میں 3 پروگرام کر لوں گا اور ایک کے بعد دوسری ٹیپ چلاؤں گا عمران خان صاحب کی جو ہمارے وزیر اعظم میں تو سر اور انہوں نے وہ باتیں کی ہیں کہ مجیب الرحمان نے بھی نہیں کی تھی. سر ایک سیکنڈ سن لیں سر، میں کہتا ہوں عمران سن لیں صابر بھائی، سن لیں ایک منٹ سر، یہ اتنا تو حوصلہ آپ ہی رکھیں نا. چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. عمران خان نے کیا غلط کیا، کسی اور نے کیا غلط، لیکن اس کو کتنا تنقید کا نشانہ بنایا گیا؟ نہیں وہ چلتا ہے. انڈیا میں بیٹھ کے انہوں نے کیا، انگلینڈ میں بیٹھ کے کیا، امریکہ میں بیٹھ کے کیا، وزیر اعظم کے طور پر بیٹھ کے کیا. سر ہم صرف ایک بات اور وہ بڑے معصوم ہوتے ہیں، وہ اتنے بڑے محب وطن ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں کوئی پیدا ہوا. سر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، تو ایک شخص نیو یارک میں بیٹھ کے وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ القاعدہ کو پاکستان فوج نے ٹرین کیا تھا. زبیر صاحب اور ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ان سے سلپ آف ٹنگ ہوئی. دیکھیں بات پتہ کیا ہے، ہم اس طرف اس وقت PTI کو ہم ڈسکس نہیں کر رہے، اس وقت ہم کر رہے ہیں محمد زبیر صاحب. کرنا پڑتا ہے نا، کانٹیکس میں بات ہوتی ہے سر. ہم کسی کو بھی نہیں کر رہے. جب توپیں صرف ہمارے اوپر چلیں گی تو پھر ہمیں بھی یاد دلانا پڑتا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں توپیں نہیں کر رہے، ہم آپ کی طرف نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. میں تو صرف آپ سے مخاطب ہوں، نون لیگ سے بھی مخاطب نہیں ہوں. آپ کا فوجی بیک گراؤنڈ ہے، میں تو صرف وہ نقطہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون سا نقطہ تھا کہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے تک سب کچھ ٹھیک تھا. ٹھیک ہے، آپ امپورٹنٹ آدمی ہیں، آپ کسی مقصد کے لیے گئے تھے، آپ بلا مقصد نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے. اور آگے جو آپ سے ملاقات کرنے والے تھے وہ بھی بہت امپورٹنٹ آدمی ہیں. تو یہ چیز نہیں ہے کہ بس گئے اور گپ شپ شروع ہو گئی. یہ
تو سارے بیٹھے ہیں، اس صوفے پہ بیٹھے، صوفے کے کارنر پہ آپ بیٹھے تھے، سامنے جنرل صاحب بیٹھے تھے اور ساتھ والے پہ اور بیٹھے تھے، تو یہ اور گاجر کا حلوہ بھی آیا تھا، آپ نے وہ بھی نوش فرمایا۔ آپ نے اتنی دفعہ یہ کہا، تو مجھے صرف یہ بتا دیں بھائی، آپ نے اتنی دفعہ یہ کہا کہ میں کس لیے گیا تھا۔ جی سر، ایک تو وضاحت کی ضرورت ہے، میں اس پر ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ بار بار ہوتی ہے اور اچھا نہیں ہوتا۔ ایک ہم جنرل صاحب کو ڈسکس کر، دیکھیں جنرل صاحب یہاں اسد عمر کے بیٹے کی شادی تھی اور جنرل صاحب بھی تھے، عمران خان صاحب بھی تھے۔ چلیں اس کو یہیں چھوڑتے ہیں، آگے بات کرتے ہیں، پی ڈی ایم کی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں۔ ہاں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پہلے آج کی بات کر لیتے ہیں۔ ایک چوائس آپ کے پاس خبر ہے، میں ان کو خبریں دے رہا ہوں۔ زبیر صاحب آپ نے کوئی اپنا تبصرہ یا آپ نے کوئی موقف دینا ہے تو دے دیں۔ 2 دن پہلے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جاتی عمرہ میں میٹنگ ہوئی ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ سے، اور دوسرے صاحبان بھی وہاں موجود تھے، پہلا حصہ بات کا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ایک دوسرے کمرے میں لے جا کر وہاں لنڈن میں ان کی 3 دفعہ گفتگو کروائی گئی نواز شریف صاحب سے، اور اس کے یہ پوائنٹس آئے سامنے کہ ہم نے صورتحال کو تصادم کی طرف لے کے جانا ہے۔ مولانا نے اپنی پوری طاقت جو ہے مدرسوں سے وہ جھونکنی ہے میدان میں، اور جتنے بھی وسائل ہیں وہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے وہ دوں گا، اور انہوں نے کہا آپ پر میں ٹرسٹ کرتا ہوں، اور اگر زرداری صاحب پی ڈی ایم کا ساتھ نہیں دیتے، پی ڈی ایم اور نو پی ڈی ایم، فضل الرحمان اور ہم جو ہے اکٹھے کام کریں گے اور ہم پنڈی کا رخ کریں گے اسلام آباد کی بجائے۔ اور پھر ایک صاحب نے وہاں یہ بھی کہا نکل کے باہر کہ میں 2-3 دمبے جو ہیں ان کی قربانی بھی دلوا دوں گا تاکہ یہ صورتحال خونی انقلاب کی طرف جائے۔ محمد زبیر صاحب، آپ پڑھے لکھے اچھے محب وطن پاکستانی ہیں، اگر آپ پاکستان کی فوج کے خلاف اور پاکستان کی مفادات کے خلاف تصادم کی صورتحال پیدا کرنے کے منصوبے بناتے ہیں 2 دن پہلے، تو یا تو آپ کو بتایا نہیں گیا یا آپ پتہ نہیں کرنا چاہتے، اور آپ کا بظاہر مفاد بھی کوئی نہیں ہے اس پارٹی میں کہ آپ نے کون سا تمغہ لینا ہے۔ تو یہ واٹ از گوئنگ آن؟ آپ یو وانٹ ٹو اوور پاور پاکستان اینڈ اٹس انسٹیٹیوشنز ود جتھاز، اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے اور کون سی آئین اور قانون کی خدمت ہو رہی ہے؟ جی میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑی موومنٹس چلی ہیں، میرا نہیں خیال ہے اتنی پرامن موومنٹ کوئی چلی ہوئی 6 مہینے میں گملہ نہیں ٹوٹا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تصادم کرنے جا رہے ہیں، ہم خون کی ہولی بہانے جا رہے ہیں۔ ایوب خان کے خلاف جب جدوجہد شروع ہوئی تھی نا چودھری صاحب، پنڈی میں پہلے دن 2 اسٹوڈنٹس کو مار دیا تھا اور اس کے بعد وہ پھیل گیا تھا۔ جب پی این اے کی موومنٹ چلی تھی تو 3 شہروں میں مارشل لا لگ گیا تھا، لاہور، کراچی اور حیدرآباد میں۔ ہمارے پچھلے 6 مہینے میں ایک گملہ ٹوٹا ہے، آپ اسی کی لیڈرشپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خون بہائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کر گئے۔ اور دوسری بات یہ، پلیز آپ جہاں مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا محب وطن ہوں، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ 3 لوگ فیصلہ کریں پارٹی میں اور خون کی ندیاں بہنے شروع ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پارٹی کی لیڈرشپ میں جتنے لوگ ہیں وہ تمام لوگ، تسی فوج کے حملے بند کرنے نے کہ نہیں کرنے، بس ایسا جواب دے دو۔ فوج پر کون سے حملے کر رہے ہیں؟ اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے اگر پی ڈی ایم کی پالیٹکس، میرا خیال ہے ہم فوج کا ڈسکشن کافی کر چکے ہیں، اور میں نے نقطہ نظر بھی بتا دیا کہ پاکستان کی آئین کی بالادستی کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اور بس ہمارا وہی ارادہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہ کسی ادارے کے خلاف ہے، نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں۔ آئین کی بالادستی کے ہم بھی اتنے ہی ہیں جناب جتنے آپ ہیں روح رواں۔ بات یہ ہے کہ کیا آپ نے کہا کہ 3 آدمی کو فیصلہ نہیں کرتے پارٹی میں، تو آرمی چیف فیصلہ کرتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن کے لیے تو 200-300 لوگوں کو پتا ہونا چاہیے نا، ڈاؤن دا لائن کیڈر کو نہیں پتا ہوگا، صرف اوپر پتا چل جائے گا کہ جی مریم نواز نے اور نواز شریف نے فیصلہ کیا ہے، اور یہاں گملہ نہیں ٹوٹا پیچھے 6 مہینے میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 آدمی نہیں، فیصلے کا ایک عمل ہے، تو آرمی چیف سے مستعفی ہونے کا جو مطالبہ ہے یہ پارٹی میں ڈسکس ہوا تھا یا آ گیا بس اچانک؟
دیکھیں ایک تو میں آپ کو لارجر پکچر دے دوں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پی ایم ایل این ہو یا پی ڈی ایم ہو, ایک ریڈ لائن ہم نے کراس کی ہے, اور اس کو آپ کمپیئر کریں 2014 کے دھرنے سے. سر مطلب آپ ایک ریڈ لائن ہمیں بتا دیں کہ ہم نے کراس کی میں تو ہو سر کہ صرف آپ یہ نے پوچھنا چاہ رہا ہوں, سٹیپ اٹھایا تھا محمد زبیر یا مریم نواز کے, جس سے پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہوئی تھی. زبیر صاحب جی یہ تو ہم وی آر پراؤڈ, ابھی تک ہم نے جس طرح سے موومنٹ چلائی ہے اور ہم اسی طرح سے موومنٹ چلاتے رہیں گے. اچھا یہ بتائیں, اور جہاں تک تعلق ہے کہ جی یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان کیا ہوا, یہ اچانک ٹوٹ گیا سب کچھ؟ ایک بریک پہ جانا ہے, چلیں بریک اچانک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے آتے ہیں تو پھر لیتے ہیں آپ سے جواب. ویلکم بیک ناظرین. جی زبیر صاحب, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کیا ہوا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی ایک تو اتحاد جب بھی بنتا ہے تو اتنا آسان نہیں ہوتا. مختلف جماعتیں, ان کا اپنا اپنا ایک مینڈیٹ ہوتا ہے, پالیسی ہوتی ہے, ان کو شارٹ ٹرم بھی دیکھنا پڑتا ہے, لانگ ٹرم بھی دیکھنا پڑتا ہے. آپ کا اندازہ بھی غلط ہو گیا, اپنا مفاد ہے. آپ کا اندازہ بھی نہیں, غلط ہمارا ہو گیا. اندازہ غلط نہیں ہوا, اتنا غلط نہیں ہوا. چلے آپ کو ایک بات سنواتا ہوں, ایک آپ کو بات سنواتا ہوں, آپ ہی کی ذرا سنائیے گا. جی مریم نواز اور بلاول کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ قائم ہوئی ہے, انڈرسٹینڈنگ قائم ہوئی ہے, یہ فنڈامنٹل ہوتی ہے چیزوں کو آگے لے کے جانے, بیکاز کانفیڈنس ہونا چاہیے دوسرے کا. اور مریم نواز اور بلاول کو بہت سی میٹنگز میں نے ساتھ دیکھا ہے, اور الگ سے بھی مجھے پتہ ہے مریم نواز جو جذبات رکھتی ہیں بلاول کے حوالے سے, ان کی پولیٹیکل انسائٹ, پولیٹیکل میچورٹی کے حوالے سے, اور ان کی کمٹمنٹ کے حوالے سے, بلاول کی کمٹمنٹ. تو زبیر صاحب کیا ہوا؟ ایک تو آل از ناٹ لاسٹ اس طرح سے, اگر کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم راہیں جدا ہو گئی ہیں. نہیں, میں آپ کو بلاول صاحب کا سنوا دیتا ہوں, چلیں پھر تبصرہ اکٹھا کر دینا. ذرا بلاول سنائیے گا. جی اسی کا الزام مجھ پہ یہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سلیکٹ ہونے کے لیے تیار ہیں, تو ہمارے رگوں میں یہ سلیکٹ ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. لاہور سے کوئی دوسرا سیاسی خاندان ہے جس میں یہ ماضی ان کا تو رہا ہے. جی زبیر صاحب, میں نے اس کے جواب میں کل ایک کلیریفیکیشن بھی ایشو کی تھی کہ ایک تو یہ جو سیاسی چیزیں ہوتی ہیں, اگر بلاول صاحب نے یہ کہا ہے اور ہم اس کا بھرپور انداز میں جواب دیں, پھر وہ جواب دیں گے, سیاسی ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہی پالیسی آپ کی جنرل صاحب سے ملاقات کے بعد کی ہے کہ حالات کو ٹھنڈا کیا جائے, آگے نہ بڑھا جائے, کوئی باتوں کا نہ کریدا جائے. میری تو ابھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور ٹھنڈے ہی رہنے چاہیے, سخت ہونے بھی نہیں چاہیے. ہمارا ملک ہے, ہمارا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے, اور وہ اختلاف جینوئن ہو سکتا ہے. اچھا زبیر صاحب, دیکھیں پاکستان زبیر صاحب یہ بتائیں, آپ اس مطالبات کے حامی ہیں؟ آپ کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے, جنرل فیض صاحب کو بھی مستعفی ہونا چاہیے, عرفان ملک صاحب کو بھی مستعفی ہونا چاہیے, آپ کا بھی یہی ڈیمانڈ ہے؟ نہیں, ہماری بڑی سمپل سی ڈیمانڈ ہے. پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, کوئی پرسنل ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیمانڈز کی بات نہیں. میں محمد زبیر صاحب کی پوچھ رہا ہوں. ہاں, محمد زبیر سے چلے محمد زبیر سے پوچھیں. پاکستان آئین کے مطابق چلنا چاہیے. آئین میں جو حدود لکھی ہوئی ہیں ہر انسٹیٹیوشن کی, چاہے اس میں پارلیمنٹ ہے, جوڈیشری ہے, فوج ہے, میڈیا ہے, سب کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. میرا خیال ہے اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہونا چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اگر جنرل پرویز مشرف بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ میں اتنی سیٹیں دے دوں گا, تو اس وقت اگر محمد زبیر یہ کہتے تھے یہ غلط بات کر رہے ہیں, تو آپ بیچ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے نہیں جی آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں. ابھی کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ یہ مستعفی ہونے کی ڈیمانڈ آپ کی ہے, یا آپ صرف یہ کہتے کہ نہیں ہمیں بس سپیس دے دی جائے؟ میرا خیال ہے آپ اس وقت سے مجھے ادھر ہی آپ نے پکڑا ہوا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری ڈیمانڈ بڑی سمپل ہے کہ جو ہم ایک سیاسی جماعت ہیں, پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے, ہمیں مقابلہ کرنے دیں پی ٹی آئی سے. ہمیں کوئی ریلیف نہیں چاہیے. مقابلہ پی ٹی آئی سے کرنا ہے تو آپ کو مقابلہ کرنے سے جنرل باجوہ نے روکا ہوا ہے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک سیکنڈ, اگر آئین کی بالادستی کی اگر ہم بات کریں, پی ٹی آئی سے مقابلے کی بات کریں,
تو سر اگر ہم روکا کس ہائیبرڈ نے رجیم کے روکا خلاف کس نے بات روکا کس نے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب باجوہ اور جناب فیض نے روکا ہوا آپ کو مقابلہ کرنے سے؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے میں جی ایچ کیو میں بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں. نہیں سر کیوں جی ایچ کیو میں کیا ہے آپ بتائیں نا. اتنی تو مشکل وہاں نہیں مجھے ہوئی تھی جنرل صاحب سے ملاقات میں جتنی مشکل میں آپ مجھے ڈال رہے ہیں. دیکھیں تو گاجر کا چلیں ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ دوبارہ جائیں اور گاجر کا حلوہ کھائیں. اجازت دیجیے پروگرام کا وقت ختم ہوا. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.